الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ صدق اللَّهُ الْعَظِيمُ وصدق رسوله النبي الكريم الأمين پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمانے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تم میں سے کوئی دعا کرے اور اسے چاہیے کہ اللہ پاک کی شان کے لائق اس کی تعریف کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اس کے بعد دعا کرے، یہ دعا کی قبولیت کے زیادہ نزدیک ہے، یہ دعا کی قبولیت کے زیادہ نزدیک ہے، یہ دعا کا طریقہ ہے۔ دعائیں ہوتی ہیں مقبول اس وسیلے سے، دعائیں ہوتی ہیں مقبول اس وسیلے سے، خدا کی خاص عنایت درود پاک سے ہے، ازل کے دن سے میرے مصطفیٰ کے چرچے ہیں، ازل کے دن سے میرے مصطفیٰ کے چرچے ہیں، تمام دہر پہ رحمت درود پاک سے ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 207 میں رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہیں جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتے ہیں، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے، اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان کریم کا مقدس مہینہ جاری و ساری ہے، برکتوں رحمتوں بخششوں برا سما ہے۔ عن قریب ماہ رمضان رخصت ہو جائے گا، یہ ماحول سونا سونا ہو جائے گا، یہ بہاریں، یہ برکتیں، یہ رحمتیں، یہ سحری کے وقت جو نور کا سما ہوتا ہے یہ ہم سے جدا ہو جائے گا۔ ہر گھڑی رحمت بری ہے، ہر طرف برکتیں ہیں، ہر گھڑی رحمت بری ہے، ہر طرف برکتیں ہیں۔ ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، کم ہوا زور گناہوں اور مسجدیں آباد ہیں، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے۔ الحمدللہ ابھی کچھ دن باقی ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ جاری و ساری ہے، اور اس عشرے میں تو بطور خاص عبادت پر کمر بستہ ہو جانا چاہیے۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
ماہ رمضان کے ابتدائی 20 دن عبادت بھی فرماتے اور آرام بھی فرمایا کرتے تھے۔ پھر جب آخری عشرہ آ جاتا تو آپ عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے، عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان آخری ایام کو غنیمت جانیں، ان میں خوب عبادت و ریاضت کریں، ان میں کمر بستہ ہو جائیں عبادت کے لیے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، بقیت عمر الرجال لا ثمن لہ، یعنی آدمی کی جو زندگی باقی ہے وہ انمول ہے۔ جو انسان کی زندگی باقی ہے، جو گزار دی تو گزار دی، جو باقی ہے وہ انمول ہے۔ الحمدللہ ہماری سانسیں ابھی چل رہی ہیں، انہیں غنیمت جانیں۔ ابھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اسے بھی غنیمت جانیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ الحمدللہ رمضان کریم کی برکت والے دن بھی چل رہے ہیں، بخشش و مغفرت کے پروانے بانٹے جا رہے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا لیں۔ رمضان کریم کے باقی دن اور پھر ساری زندگی نیک کام کرنے اور پکی سچی توبہ کرنے میں ہم گزاریں گے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، 21 رمضان الکریم مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ عنہ آپ کا عرس پاک ہوتا ہے، تو آپ چوتھے خلیفہ مولا المسلمین یعنی مسلمانوں کے مولا ہیں، فاتح خیبر ہیں، باب مدینۃ العلم ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے 21 رمضان کو۔ علی مرتضیٰ شیر خدا ہے کہ ان سے خوش حبیب کبریا ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کی شان بہت بلند ہے، آپ کے فضائل بے حد و بے شمار ہیں۔ حدیث پاک میں یہاں تک آپ کی شان بیان ہوئی کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النظر الی وجہ علی یا عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہاں تک آپ کے فضائل بیان ہوئے۔ شبر و شبیر کے بابا مجھے دیدار ہو، شبر و شبیر کے بابا مجھے دیدار ہو، خواب میں اب آپ کا مولا علی مشکل کشا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شان مولا علی رضی اللہ عنہ میں ایک آیت کریمہ سنیں، ارشاد ہوا، توبو لہم وحسن مآب، پارہ نمبر 13 سورہ رعد آیت نمبر 29 میں اللہ پاک فرماتا ہے ان کے لیے خوشی اور اچھا انجام ہے، یعنی ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے جو ہیں ان کے لیے توبہ ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ یہ توبہ کیا ہے؟ آیت کریمہ میں جو آیا توبہ، اس کے متعلق روایت سنیے۔ حضرت ابو جعفر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا یہ ایک درخت ہے جس کی جڑیں میری جنتی محل میں اور شاخیں جنت کے تمام محلات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ موقع گزر گیا، ایک مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہی سوال ہوا۔ اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ جنت میں ایک درخت ہے، اس کی جڑیں علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے جنتی محل میں اور شاخیں ساری جنت میں پھیلی ہوئی ہیں۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ سمجھ نہیں آیا، پہلے آپ نے ارشاد فرمایا تھا توبہ درخت کی جڑیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنتی محل کے نیچے ہیں،
اب آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی جڑیں علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے محل کے نیچے ہیں۔ آپ نے فرمایا اِنَّا داری و دار علی غدن فی الجنتی واحدہ، بے شک جنت میں میرا اور علی کا محل ایک جگہ ہوگا، میرا اور علی کا محل جنت میں ایک جگہ ہوگا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی شان میں بہت ساری آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک آیت کریمہ جو ہم نے بیان کے ابتدا میں شروع میں سنی، اللہ پاک فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتے ہیں۔ جان بیچنے کا معنی کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی اطاعت میں جان کی بازی لگا دینا، یہ جان بیچ دینا ہے۔ کس میں؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم عز و جل کی راہ میں، آپ کی اطاعت میں اپنی جان قربان کر دینا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ کس وقت نازل ہوئی؟ آپ سنیں، یہ ہجرت کی رات تھی، وہ وقت جب مکے کے غیر مسلموں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مکے کے تمام قبیلوں سے ایک ایک جوان لیا جائے، بڑا بہادر نوجوان لیا جائے، ان سب کو تلواریں دے کر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑا کر دیا۔ اب ان کا منصوبہ معاذ اللہ یہ تھا کہ جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹیں گے تو ہم سب مل کر معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیں گے، ان پر حملہ کر دیں گے۔ یہ غیر مسلموں کا منصوبہ تھا۔ ادھر غیر مسلموں نے یہ منصوبہ بنایا تھا، ادھر اللہ پاک نے اسی رات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دے دیا کہ آپ ہجرت کریں۔ اب ہجرت تو کرنی تھی، مکہ پاک چھوڑ کر مدینے جانا تھا، اب یہ سفر تو شروع کرنا تھا، رب کا حکم تھا۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فکر تھا، اب پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں توجہ کیجئے گا، فکر کیا ہے کہ اہل مکہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے بلکہ شہید کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، شہید کرنے کے لیے لوگوں کو بھیج دیا تھا، اس کے باوجود امانتیں اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کروایا کرتے تھے۔ یعنی کام کیا ہے اور عمل کیا ہے؟ اب جان کے دشمن ہیں، ایمان لاتے نہیں، لیکن مکے میں ان کو کوئی اور ملتا نہیں کہ اپنی امانت کہاں جمع کروائیں۔ اب پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی کہ یہ امانتیں کیسے پہنچاؤں۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا۔ آپ نے ساری امانتیں آپ کے حوالے فرمائی، اے علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ، اللہ پاک نے چاہا تو تمہیں کوئی غم کوئی رنج نہیں پہنچے گا، یہ امانتیں صبح ان کے حوالے کر کے پھر مدینے آ جانا۔ یہ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب ماحول دیکھیں، غیر مسلم ننگی تلواریں لے کر گھر کے باہر کھڑے ہیں، جان کا پورا خطرہ ہے، اب جان کا پورا خطرہ ہے کیونکہ لوگ باہر ہیں، موجود ہیں، اور تلواریں بھی ننگی لے کر اور ارادہ بھی یہ کیا ہوا ہے۔ اس کے باوجود مولا علی رضی اللہ عنہ کا عشق رسول اور جذبہ خدا پر جانثاری دیکھیں۔ آپ کی جانثاری یہ تھی کہ آپ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر لیٹنا منظور کر دیا۔ اب پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں،
گویا آپ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال چکے تھے، آپ جان قربان کر چکے تھے۔ اب اللہ پاک کو مولا علی رضی اللہ عنہ کا یہ جذبہ بڑا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس کو ایسے ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتے ہیں، اپنی جان بیچ دیتے ہیں۔ سیرت کی مشہور کتاب میں ہے کہ ہجرت کی رات رب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر سو کر سب سے پہلی قربانی دینے والے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ ہیں، جو راہ دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکے تھے۔ اب پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، روایت سنیے، اب جان تو پیش کر دی، اب آرام سے آرام فرماتے رہے، اب روایت سنیے۔ جب حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ بستر پر لیٹ کر سو گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام آپ آئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے سرہانے کھڑے ہو گئے، مولا علی آرام فرما رہے ہیں، حضرت جبریل سرہانے کی طرف کھڑے ہو گئے اور حضرت میکائیل علیہ السلام آپ کی پائندی میں کھڑے ہو گئے۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، واہ واہ اے علی، اللہ پاک فرشتوں کے درمیان آپ پر فخر فرما رہا ہے۔ آپ سرہانے ہیں، میکائیل پائندی ہیں۔ حضرت جبریل نے کہا، واہ واہ علی، رب تعالیٰ فرشتوں میں آپ پر فخر کرتا ہے، اور آپ نے اپنی جان محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نثار کر دی ہے، آپ نے تو پیش کر دی ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کاش مولا علی رضی اللہ عنہ کا صدقہ ہمیں بھی اللہ پاک کی رضا مل جائے، ہم بھی رب کو راضی کرنے والے بن جائیں، سچے پکے یہ طلبگار بنے کہ ہم سے رب راضی ہو جائے، پکے سچے، اوپر سے نہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ، ہم جن کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، ہم جن کے نعرے لگاتے ہیں، ان کی شان تو یہ تھی کہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا دی، اپنی جان کا فکر نہ کیا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دوسری طرف ہمارا حال دیکھے، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے صرف اور صرف نماز کا وقت نہیں نکال پاتے، جان تو دینا دور کی بات ہے، نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، اور دنیا بھر کی مصروفیت اپنے کندھوں پہ لیے پھرتے ہیں۔ اگر کہیں تو ہم سارے گھر والے خاندانوں کے ٹھیکیدار بنے پھر رہے ہیں، اور ساری ذمہ داریاں میرے کندھوں پر ہیں، لیکن نہیں راضی کرنے کا وقت تو رب کو راضی کرنے کا وقت نہیں۔ اللہ اکبر، فضولیات میں پڑے ہیں ماہ رمضان میں۔ یار اندازہ تو کرو، کرکٹ کے لیے اسپیشل طور پہ لائٹیں لگا کے کیا کیا کھیلوں کے لیے وقت ہے، کیا قرآن پاک پڑھنے کے لیے وقت ہے، نماز پڑھنے کے لیے وقت ہے، اور رب کو راضی کرنے کے لیے وقت ہے۔ ابھی نعرہ لگاؤں تو حیدر حیدر، جان نثاری ہے ہمارے اندر، غلامی ہم ہیں، لیکن وہ اپنی جان بیچ دیتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، اور ہم ہیں کہ ہمارے پاس موبائل کے اوپر لاکھوں پوسٹیں پڑھنے کے لیے وقت ہے، لیکن قرآن پاک پڑھنے کے لیے وقت ہے۔ ماہ رمضان گزرتا جا رہا ہے، کیا رب کو راضی کرنے والا کوئی کام کیا؟ جو نمازی شروع کے دنوں میں آئے تھے اب وہ بھی نہیں ہے، 27ویں کے بعد ملیں گے انشاءاللہ، اب وہ بھی کم پڑ گئے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ کیا ہم علی کو ماننے والے ہیں؟ ہم ان کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں؟ علی کے بارے میں تو اللہ قرآن اتار رہا ہے کہ یہ اپنی جان بیچ چکے ہیں۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جانیں بیچ دیتے ہیں۔
اور ہم حیدر حیدر کرنے والے ہیں، ہم مولا علی کا دم بھرنے والے ہیں، ہمارا جذبہ کیا ہے؟ ہمارے پاس تو نماز کے لیے وقت نہیں ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، افسوس نفس امارہ نے ہمیں گھیر لیا، نفس امارہ کے قبضے میں ہے ہم نے دنیا کے سارے کام کرنے ہیں۔ او بھائی ہم نے مشہور ہونا ہے، میری پوسٹ میری ویڈیو تو پوری دنیا میں جانی چاہیے، مجھے لائک ملنے چاہیے، میرے پاس پیسہ بھی ہونا چاہیے، میرے پاس لباس بھی ہونا چاہیے، میں عمدہ سے عمدہ بن جاؤں۔ اور رب کو راضی کس نے کرنا ہے؟ رب کی رضا کہاں ہے؟ علی کو ماننے والوں، وہ تو اپنی جان بیچ چکے، وہ تو اپنی جان قربان کر چکے، اور ان کی شان میں تو آیتیں اتر رہی ہیں، اور ہم ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کی زندگی کا مقصد یہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانا نہیں ہے، مشہور ہونا نہیں ہے، پیسہ کمانا نہیں ہے۔ مسلمان کا یہ مقصد نہیں ہے کھاؤ پیو جان بناؤ، عیش کرو، اچھا گھر، بڑا گھر، بڑی عمدہ شادی کرنی ہے، نہ یہ مسلمان کا مشن نہیں ہے، بلکہ مسلمان کی زندگی کا مقصد اس کی ساری زندگی اللہ پاک کی رضا کی طلب میں گزر جاتی ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ ساری زندگی ایک مشن ہوتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، اللہ پاک راضی ہو جائے۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سنے، من حبا للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ فرمایا جو اللہ پاک کی رضا کی خاطر محبت کرے، کیا کرے؟ جو اللہ پاک کی رضا کی خاطر محبت کرے، اللہ پاک کی رضا کی خاطر نفرت رکھے، اللہ پاک کی رضا کی خاطر رضائے مولا کے لیے جیے، اور مولا کی رضا کی خاطر رک جائے، تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اب کس کا ایمان مکمل ہوا؟ مطلب یہ کہ بندہ دنیا میں جو کچھ بھی کرے، دنیا میں جو کچھ بھی کرے تو اللہ پاک کی رضا کی خاطر کرے۔ کسی سے دوستی کرے تو اللہ پاک کی رضا کی خاطر دوستی کرے۔ اپنا یہ ذہن بنا لے، اپنی اولاد سے، اپنی ماں باپ سے محبت کرنی ہے۔ اب محبت صرف طبی ملان کی وجہ سے نہیں کرنی کہ یہ طبی ملان ہے، میرے ٹکڑے ہیں، میں ان کی جان کا ٹکڑا ہوں، نہ اس وجہ سے نہیں کرنی، بلکہ اللہ پاک کی رضا کی خاطر اپنے ماں باپ، اپنی اولاد سے بھی محبت کرنی ہے کہ اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب کسی سے نفرت رکھنی ہے تو اپنے نفسانی خواہشات کی خاطر نہیں رکھنی۔ اب اگر کسی سے نفرت بھی ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر کرنی ہے۔ اب پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کو تلاش کرنا یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے۔ کسی کو کچھ دینا ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر دینا ہے۔ اگر کسی سے کچھ روکنا ہے، کسی کو کچھ نہیں دینا، کسی سے کچھ روکنا ہے تو وہ بھی اللہ پاک کی رضا کی خاطر روکنا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، غرض یہ ہے کہ جو اپنی زندگی کے چھوٹے بڑے جو بھی کام کرنے ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کی رضا کی خاطر کرنے ہیں، اپنے لیے کچھ بھی نہیں کرنا۔ یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے، اور جب اللہ کی رضا کو تلاش کریں گے، اللہ کی رضا کی خاطر سارے کام کریں گے تو ایمان مکمل ہو جائے گا، پھر فضل ہی فضل ہو جائے گا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ایک مرتبہ آپ غیر مسلم کے ساتھ لڑ رہے تھے، لڑائی ہو رہی تھی، ایک غیر مسلم کو آپ نے بچھاڑ دیا، مطلب نیچے دبوچ لیا، اپنا گھٹنا اس کے سینے پہ رکھا، تلوار لیے آپ اس کی گردن اڑانے والے تھے
یعنی گھٹنے کے نیچے ہے، اس کو دبوچ کے رکھا ہے، اب یوں تلوار چلنے والی ہے۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنا تھوک ڈال دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر کیا کیا؟ تھوک ڈال دیا۔ اب مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب چھوڑ کے ایک سائیڈ پہ ہو گئے۔ اب غیر مسلم کھڑا ہوا، کہا علی واقعہ بڑا عجیب کر دیا ہے، میں تیرے گھٹنے کے نیچے تھا، تیری تلوار کے بالکل نیچے تھا، تو نے مجھے چھوڑ دیا۔ کہا پہلے میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے قتل کرنے لگا تھا، اب میرا نفس بھی شامل ہو گیا، میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے، اب میرا مطلب بھی آ گیا، تو نے میرے اوپر تھوک پھینک دیا ہے، میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ وہ غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ مسلمان کی زندگی کا مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کیا؟ رب راضی ہو جائے۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر بندہ اتنا خوش نصیب ہو کہ رب کی رضا کے لیے اپنی زندگی بسر کرے تو اس کے اوپر فضل ہی فضل نہ ہو گیا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جو خوش نصیب یہ کرتے ہیں، اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، فرمایا اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ یعنی جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ پاک جنتیوں سے راضی ہوگا۔ یعنی جنتیوں پر سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ رب ان سے راضی ہو گیا۔ یعنی اللہ پاک نے فرمایا پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 72 میں اللہ پاک فرماتا ہے اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ ہمیں بھی زندگی میں یہ اپنے مد نظر رکھنی چاہیے۔ ہمیں زندگی گزارنے میں نے کہا اپنے ماں باپ سے جو محبت کرنی ہے، اپنی اولاد سے بھی جو محبت کرنی ہے، اس لیے نہیں کہ میری اولاد میری جان کا ٹکڑا ہے اور میرے ماں باپ کی جان کا ٹکڑا میں ہوں، نہ، اس لیے کرنی ہے کہ رب تعالیٰ کا حکم ہے، رب راضی ہو جائے۔ اس سے بڑھ کے کوئی اور چیز ہے؟ اس سے آگے کوئی اور چیز ہے؟ نہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میرے اور آپ کے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک اہل جنت سے فرمائے گا اے جنتیوں کیا تم راضی ہوگے؟ اہل جنت عرض کریں گے مولا ہم کیوں نہ راضی ہوں گے، تو نے ہمیں وہ نعمتیں دیں جو کسی کو نہ دیں۔ اللہ پاک فرمائے گا میں تم کو ان سب سے بڑی اور اعلیٰ نعمت دوں گا۔ جنتی عرض کریں گے مولا ان افضل نعمتوں سے، ان چیزوں سے کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا میں تم سے راضی رہوں گا، کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ ہم یہ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ اللہ صدا کے لیے راضی ہو جا۔ اللہ پاک فرماتا ہے جنتیوں میں تم سے راضی رہوں گا، کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم اللہ پاک کو راضی کیسے کر سکتے ہیں؟ اب یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ رب کو راضی کیسے کریں۔ حضرت علی بن ربیہ رحمت اللہ تعالی علیہ، واقعہ توجہ سے سنیے گا، آپ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سواری پر سوار ہوئے، مجھے اپنے پیچھے بٹھایا اور حرہ نامی علاقہ ہے تو اس کی طرف آپ نے چلنا شروع کر دیا۔ سواری پر سوار ہوئے، مجھے پیچھے بٹھایا، حرہ نامی علاقے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، پھر پڑھا اللہم اغفر لی ذنوبی انہو لا یغفر الذنوب احد غیرک۔ آپ فرماتے ہیں اے اللہ پاک میرے گناہ بخش دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ یہ آپ نے پڑھا۔ حضرت علی بن ربیہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں یہ پڑھنے کے بعد مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے میری طرف دیکھا اور مسکرائے۔
سواری پہ پیچھے بیٹھا ہوں، یہ آسمان کی طرف دیکھ کے پڑھا، پڑھنے کے بعد یوں کیا، یوں کر کے مسکرائے۔ آپ کہتے ہیں مسکرائے اور مجھے بڑی حیرانی ہوئی، تو میں نے پوچھا اے علی، اے امیر المومنین، آپ نے پہلے استغفار کیا، یعنی اللہ پاک سے گناہوں کی معافی مانگی، پھر میری طرف دیکھ کر مسکرائے، اس میں کیا راز ہے؟ میرا یہ سوال سن کر مولا علی رضی اللہ عنہ آپ نے مجھے ایک واقعہ سنایا، اپنے ماضی کی یاد کو تازہ کیا۔ آپ فرمانے لگے ایک مرتبہ میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تشریف فرما ہوئے، مجھے پیچھے بٹھایا، یعنی آقا آگے بیٹھے، علی کو پیچھے بٹھایا اور پیچھے بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا۔ جیسے ہی ہم ہرا کی جانب جا رہے تھے، یعنی وادی ہرا کی طرف پہنچے تو ہرا کی طرف روانہ ہوئے، چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور پھر وہی پڑھا جو میں نے پڑھا، اللہم اغفر لی ذنوبی انہو لا یغفر الذنوب احد غیرک، اے اللہ پاک میرے گناہ بخش دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور میری طرف پھیرا اور مسکرائے۔ اس پر میں نے بھی یہی سوال پوچھا جو تم نے پوچھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل مبارک کی حکمت کیا کہی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، جب بندہ اللہ پاک سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ پاک اس بندے سے خوش ہو کر مسکراتا ہے، بس اسی مسکراہٹ کی وجہ سے میں نے بھی مسکرا دیا ہے۔ اللہ پاک سے بندہ مغفرت طلب کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو رب تعالیٰ اپنی شان کے مطابق بندوں کی طرح مسکراتا نہیں ہے۔ رب تعالیٰ اپنی شان کی مطابق، اپنی شان کے لائق بندوں کی طرف رحمت کی نظر فرما کے مسکراتا ہے۔ آقا نے فرمایا علی، اس مسکراہٹ کی وجہ سے میں بھی مسکرا دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی سارے کا سارا کام کیا، آپ نے بھی سواری لی، اپنے پیچھے آپ نے بٹھایا، پھر اسی سفر پر گئے، اسی طرح مغفرت طلب کی اور اسی طرح مسکرائے۔ پتہ یہ چلا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیے ہیں وہ کرنے لگ جاؤ، جس سے منع کیا ہے ان سے رک جاؤ، رب کی رضا مل جائے گی۔ یہ بڑا آسان کام ہے، یہ رب کی رضا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان کہ کیا ہی کہنے ہیں، کہ حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جب بندہ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اسی بندے سے اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے، راضی ہو جاتا ہے اور اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے، اور مسکرا کر دیکھتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہ بہت ہیں، اور یہ بھی جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ گناہ بڑے ہیں بندے کے، لیکن رب مسکراتا ہے کہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے جو گناہ ہمارے بخشے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی گناہوں کی معافی مانگتے رہنے کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ معنی پر نظر رکھیں کہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ خالی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر لمبی دعا نہیں آتی تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی۔ پڑھیں میرے ساتھ ذرا، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اللہ آپ کے صدقے میرے بھی گناہ معاف فرمائے۔ یہ اشرا جا رہا ہے، اس میں بکثرت پڑھیے اور یہ معمولی نہ سمجھیے، اس کی ایک تسبیح کیا کرے، 100 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اب استغفار جو ہے، استغفار کے الفاظ بھی پڑھ لینے چاہیے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ بھی استغفار ہے، اس کی بھی تسبیح نکالنی چاہیے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، غرض یہ کہ اللہ پاک سے اپنے گناہوں پر معافی مانگیں۔ جب معافی مانگیں گے تو رب تعالیٰ رحمت کی نظر فرما کے مسکراتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ صحابی رسول
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں اللہ پاک انہیں دیکھ کر مسکراتا ہے۔ اب بہت خوش نصیب وہ بندے کون سے ہیں؟ اللہ پاک نے کس کی طرف دیکھ کے مسکراتا ہے؟ ایک وہ بندہ جو رات کو اٹھے، بستر چھوڑے، اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، اسے دیکھ کر رب تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو اس نے اس نیکی پر کس نے ابھارا ہے، نیند سے کس نے اٹھایا ہے، فرشتوں بتاؤ۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ پاک، اے مولا تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہاں میں جانتا ہوں مگر تم بھی مجھے بتاؤ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک کریم، تو نے اسے ایک چیز یعنی جہنم سے خوف دیا ہے، یہ اس کے ڈر سے اٹھا ہے، تو نے ایک چیز یعنی جنت کی امید لائی ہے، یہ اس امید کو رکھتے ہوئے، یہ خوف سے اٹھ کر اور اس امید پر نظر رکھتے ہوئے اپنی نیند کو قربان کر کے تیری بارگاہ میں کھڑا ہو گیا ہے، تیری بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، تیرے حضور اٹھا ہے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جس چیز سے یہ ڈرتا ہے میں نے اپنے بندے کو اس سے امن بخشا، جس چیز کی امید رکھتا ہے یعنی جنت کی میں نے اس کے لیے واجب کر دی ہے، جس کی یہ امید رکھتا ہے۔ دوسرا بندہ، پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دوسرا شخص وہ ہے جو حق اور باطل کی لڑائی میں شریک ہوا، ثابت قدم رہا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا، اللہ پاک نے اسے فتح عطا فرمائی، اس بندے کو دیکھ کر بھی رب تعالیٰ مسکراتا ہے۔ اب تیسرا بندہ کون ہے؟ جو رات کو سفر کرتا ہے، جو رات کو سفر کرتا ہے، یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں جب کہیں ٹھہرتا ہے تو اس کے ساتھ والے سو جاتے ہیں مگر یہ کھڑا ہو کے نماز پڑھنے لگتا ہے، اس بندے کو بھی دیکھ کر رب تعالیٰ مسکراتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، غور تو فرمائیں کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو رات کو اٹھتا ہے، نیند قربان کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کر کے اللہ پاک کے حضور، خوش بخت وہ ہے کہ اللہ پاک جس کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ یار اس کے مقدر پہ ناز نہ ہوگا کہ اس کا مقام کیا ہو گیا کہ رب تعالیٰ اسے دیکھ کے مسکراتا ہے اور رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، عظیم صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک بندہ رات کو اٹھتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر اللہ پاک کی حمد کرتا ہے، اس کی بزرگی بولتا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اور قرآن کریم کو کھول کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جسے دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے اور فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ عبادت کر رہا ہے جبکہ اسے میرے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یہ اپنے فرشتوں میں رب تعالیٰ بندے پہ فخر کرتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آخری ایام عطا فرمائے ہیں ان کو غنیمت جانیے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں، وہ تو اپنی جان نثار کرتے ہیں اور وہ تو اپنی جان کو قربان کرنے والے ہیں اور رب کی رضا تلاش کرتے ہیں، اور آج ہم ہیں کہ ہمارے پاس تو وقت نہیں۔ رمضان گزر گیا، میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھیں کہ ہمارے کتنے قرآن مکمل ہوئے، ہم نے تراویح کتنی پڑھی، قرآن اس میں بھی مکمل ہوا کہ نہ ہوا، ہم نے کتنا صدقہ و خیرات کیا، ہم نے رب کو سجدے کتنے کیے، ہم نے مال و دولت کتنا کمایا، حساب تو بنتا ہے۔ میں نے صبح بھی عرض کیا تھا آج کل دکاندار حساب کر رہے ہیں، ان کی نیند بھی نہیں ہے کہ مال کتنا باقی ہے، سٹاک کتنا باقی ہے، بکے گا بھی کہ نہیں بکے گا۔ جس کا بک گیا اس کو یہ فکر ہے نیا کب لاؤں گا، کسٹمر آنے آخر میں۔ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے یہ جا رہا ہے، یہ ماہ سیام جا رہا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ابھی طاق راتیں 2-3 باقی ہیں، 27ویں بھی آنے والی ہے۔ اب پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یعنی جو بندہ شب قدر میں عبادت کرے اسے 1000 مہینوں یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ، اس کی بھی قدر کی جائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ساری زندگی رب کو راضی کرنے کی،
हमने ज़िंदगी गुजारनी है और इसी मिशन पे गुजारनी है। अल्लाह तबारक व ताला हमें कुरान करीम पढ़ने की, समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है, लोगों में से कुछ लोग वो हैं जो रब ताला की रज़ा हासिल करने के लिए अपनी ज़िंदगियों को बेच देते हैं। हम भी देखें कि हमने अपनी ज़िंदगी को बेचा है कि संवारने में लगे हैं।